بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کیسر محمود ہے۔ میں پی ٹی ایس فروخ آباد میں لا انسٹرکٹر ہوں اور میں مثل رائٹنگ سکھلاتا ہوں۔ تمام جو انٹرمیڈیٹ کلاسز یا ایڈوانس کورس کے جو افسران آتے ہیں ان کو مثل رائٹنگ سکھلائی جاتی ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ FIR کے متعلق ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ تو FIR جو ہے یہ زیر دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کے تحت قابل دست اندازی مقدمات کی درج کی جاتی ہے۔ تو FIR جو ہے اس کا باقاعدہ ایک سالانہ سلسلہ وار نمبر شمار دیا جاتا ہے۔ اس کی جو بک ہے وہ 200 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ بیک وقت اس کی 4 کاپیاں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ ایک اصل پرت ہوتا ہے اور 3 کاپیاں جو ہیں وہ بذریعہ کاربن پیپر ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ جو اصل پرت ہے وہ 60 سال تک جو ہے تھانہ میں وہ محفوظ رہے گا، اور 3 کاپیاں جو نیچے بذریعہ کاربن پیپر تیار کی جاتی ہیں وہ سیکنڈ کاپی جو ہے وہ DPO صاحب کے آفس میں بھجوائی جاتی ہے، تھرڈ کاپی جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں بھجوائی جاتی ہے، اور پرت چہارم جو ہے وہ مدعی کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جب تک ایک بک مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری بک جو ہے وہ شروع نہیں کی جائے گی۔ اور FIR کا یہ جو پیٹرن ہے، جو نمونہ ہے، اس میں باب نمبر 24 اور فقرہ نمبر 5 ضمن 1 کے تحت جو ہے یہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے ٹوٹل 6 خانے ہیں۔ سب سے پہلے خانے میں تاریخ و وقت رپورٹ، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے تاریخ کا اندراج کرنا ہے۔ اس کے بعد کہ وقوع کا وقت کیا تھا، ظاہر بات ہے کہ وقوع پہلے ہوگا اور پھر FIR بعد میں درج کی جائے گی۔ تو جو وقوع کا ٹائم ہے، اس کے بعد جو استغاثے کا ٹائم ہے، اور پھر جو روزنامچے میں آپ نے رپٹ تحریر کرنی ہے، یہاں پر وہ ٹائم روزنامچے والا جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 8 بجے وقوع ہوا ہے تو 8:30 بجے آپ نے استغاثہ بھیجا ہے، تو تھانے میں 8:45 پر جو استغاثہ موصول ہوا ہے تو آپ نے روزنامچے والا ٹائم جو ہے 8:45 بجے والا جو ہے وہ اس میں درج کرنا ہے، تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو روزنامچے کی آپ نے رپٹ تحریر کی ہے اس رپٹ کا حوالہ دینا ہے کہ وہ رپٹ نمبر 10 ہے، 20 ہے، 15 ہے، 5 ہے، جتنی بھی ہے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کا خانہ نمبر 2 جو ہے وہ ہے نام مستغیث یا اطلاع دہندہ، یعنی کہ مستغیث کا نام یا دیگر جو اطلاع دہندہ ہے اس کا نام تحریر کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے مطابق اس کا کوئی فرد بیان قلم بند کیا جاتا ہے، یا اس کی طرف سے کوئی تقریری بیان دیا جاتا ہے، یا اس کی طرف سے کوئی درخواست پیش کی جاتی ہے، یا اس کے بیان پر نقل رپٹ تحریر کی جاتی ہے۔ تو اس خانے میں اس کا اندراج ہوتا ہے، اور ساتھ اس کا جو ہے موبائل فون نمبر اور اس کا ID کارڈ نمبر جو ہے وہ بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کا خانہ نمبر 3 جو ہے وہ ہے مختصر کفیت جرم میں دفع و مال اگر کچھ کھویا گیا ہو تو۔ اس میں جس جرم کی وائلیشن کی گئی ہے اس جرم کا اس میں نفاذ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چوری ہوئی ہے تو ہم نے اس کی دفعہ جو ہے 379 کے تحت، اگر کوئی قتل ہوا ہے تو پھر ہم نے دفعہ 302 کے تحت، اور اگر ڈکیتی ہو گئی ہے تو پھر ہم نے دفعہ 395 کے تحت اس کی FIR جو ہے وہ درج کرنی ہے۔ اس کا جو خانہ نمبر 4 ہے اس میں مختصر کفیت جرم میں دفع و مال جو اگر کچھ کھویا گیا ہو، اور جائے وقوع، اس کا خانہ نمبر 4 جو ہے وہ جائے وقوع و فاصلہ تھانہ سے اور سمت، یعنی کہ سب سے پہلے جائے وقوع کہ کس جگہ پر وقوع ہوا ہے آپ نے وہ تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا فاصلہ جو ہے وہ تھانہ سے کتنے فاصلے پر ہے، 1 کلومیٹر ہے، 2 ہے، 5 ہے، 10 ہے، جتنا بھی اس کا فاصلہ ہے، اور پھر اس کی سمت کہ یہ تھانہ سے کس طرف ہے، جانب مشرق ہے، جانب مغرب ہے، جانب شمال ہے، جانب جنوب ہے، یہ اس میں تحریر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے خانہ نمبر 5 ہے کہ کارروائی تفتیش درج کرنے میں اگر کچھ توقف ہوا ہو
تو اس کی وجہ بیان کی جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کچھ ایسے مقدمات بھی آتے ہیں جن میں مقدمے میں کچھ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے مقدمات کی ایف آئی آر بھی ہمیں درج کرنی پڑتی ہے جن کا ڈائریکٹ تعلق قانون سے بھی ہوتا ہے اور طب سے بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک پولیس افیسر تو ایک میڈیکل افیسر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بعض مقدمات میں پھر میڈیکل افیسر کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ جیسے یہ ضرر کے مقدمات ہیں، مار پیٹ کا جو ہے، لڑائی جھگڑا والے مقدمات ہیں، ریپ کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، تو ان کیسز میں ہمیں پھر جو ہے وہ میڈیکل افیسر کی مدد لینا پڑتی ہے۔ تو جب تک وہ وہاں سے ان کا نتیجہ ڈاکٹری ہمیں موصول نہ ہو، اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی۔ ادروائز جو ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیلے ہو تو ہم اس کی وجہ بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مدعی نے درخواست لیٹ دی ہے تو ہم اس میں لکھ دیں گے کہ حسب آمد درخواست مدعی مقدمہ درج رجسٹر ہوا، اور اگر کسی مقدمے میں کسی قسم کا کوئی توقف نہیں ہوا تو ہم اس خانے میں لکھ دیں گے کہ یہ بلا توقف ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی توقف جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کا خانہ نمبر 6 ہے کہ تھانہ سے روانگی کی تاریخ اور وقت۔ تو جو آج مثال کے طور پر 18 تاریخ ہے، 18/1/2024 ہے، تو 18/1/2024 کی جتنی بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں وہ صبح 8 بجے دن 19/1/2024 کو تمام افسران کے دفاتر میں پہنچ جائیں گی۔ اس میں یہ درج کیا جاتا ہے، اور اسی میں اگر جو ہے کہ سنگین نوعیت کے کوئی کیسز وغیرہ ہوں تو پھر ہم اسی خانے میں بذریعہ اسپیشل رپورٹ تحریر کرتے ہیں تاکہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اعلیٰ افسران کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے بعد جو مقدمات ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قابل دستاندازی مقدمات جو ہیں ان کی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ تو جو مدعی کا درخواست ہے یا اس نے کوئی پولیس افیسر کے پاس بیان درج کروایا ہے تو ہم نے وہ حرف بحرف جو اس نے درخواست میں لکھا ہے یا اپنے بیان میں تحریر کیا ہے وہ ہم نے حرف بحرف ضبط تحریر میں لانا ہے، اور اس کی ایف آئی آر درج کر کے اس کا بیان ضبط تحریر میں لا کر پھر اس کو پڑھ کر سنایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا، اور پھر وہ اگر بیان خود کو درست تسلیم کرے تو پھر اس کے بیان پر اس کے دستخط بھی کروائے جائیں گے، اور ان بیان کے ساتھ جو ہے بطور تصدیق پولیس افیسر کے بیانات، پولیس افیسر کے دستخط بھی کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ اگر کوئی پولیس افیسر باہر سے وہ بیان بھیجتا ہے، فرد بیان بھیجتا ہے، کارروائی پولیس تحریر کرتا ہے، تو آپ تو بطور محرر تھانہ میں موجود ہیں، تو آپ نے اس میں صرف کون سی کارروائی کرنی ہے؟ تو آپ کی طرف سے صرف از تھانہ کی کارروائی ہوگی۔ تو از تھانہ کی کارروائی کیا ہے کہ اس وقت ایک تحریر استغاثہ مرتبہ و مرسلہ کیسر محمود ایس آئی متعلق برآمدگی جو ہے یہ اسلحہ ناجائز کے متعلق ہے یا منشیات کے متعلق ہے، تو برخلاف کس ملزم کے متعلق جس کے خلاف آپ نے ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں، اور بغرض قائمی مقدمہ آپ کس کانسٹیبل کے ہاتھ میں بھجوا رہے ہیں اس کا نام بھی ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو جو ہی وہ مصول ہو جس پر رپورٹ ابتدائی حاضہ بجرم مذکور، اس کا نمبر بھی جو ہے مثال کے طور پر ابھی ایف آئی آر نمبر 40 چل رہا ہے، تو 40/24 تو آپ لکھیں گے کہ جس پر رپورٹ ابتدائی حاضہ بجرم مذکور یعنی کہ 13/2/A/2065 تحریر کر کے اصل تحریر استغاثہ جو کہ تفتیشی افیسر نے بھجوایا ہے بدست آئندہ کانسٹیبل، جو کانسٹیبل لے کے آیا ہے اسی کے ہاتھ جو ہے عقب وہ اے ایس آئی صاحب یا ایس آئی صاحب کے پاس بھجوایا جا رہا ہے، اور جو افسر محتمم تھانہ ہیں ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو بھی وقوع اعضاء کی نسبت مطلع کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے تکمیل رجسٹر ہائے وہ حسب ضابطہ کی جا رہی ہیں، اور نقول ایف آئی آر جو ہیں وہ حسب ضابطہ افسران بالا کے دفاتر میں بھجوائی جا رہی ہیں۔ ایف آئی آر جو ہے یہ ایک بہترین جو تھانے کا رجسٹر نمبر 1 ہے اور بہترین ورشن ہے۔ یہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جو ہے پولیس کی مشینری کو حرکت میں لایا جاتا ہے۔